الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں سارے حضرات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل سخت تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، حقیقی بات تو یہ ہے کہ سورۃ الکہف کا پڑھنا، اس کو سمجھنا اور سیکھنا اور اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کا ارادہ کرنا، یہ زندگی کا ایک اہم ترین سنگ میل ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیے. اللہ پاک اپنی توفیق اور رحمت سے اگر یہ موقع ہمیں نصیب فرما رہے ہیں تو قطعی طور پر بھی اسے ضائع نہ کیجیے، اس سے فائدہ اٹھائیے. مجھے نہیں لگتا کہ زندگی میں دوبارہ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. زندگیاں بہت مختصر سی ہیں، اتنی مہلت زندگی نہیں دیا کرتی کہ ہم کوئی اہم کام بار بار ریپیٹ کر سکیں. یہ سورت مبارکہ جس کی بے شمار خصوصیات اور خوبیاں ہیں، ان میں سے دو تین اشارات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک دن حضور کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رات میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے چہرے کو کسی چیز نے ڈھانپ لیا ہے. یعنی صحابی نے بتایا کون سی سورت پڑھ رہا تھا میں؟ مجھے بولو. سورۃ الکہف.
میں رات سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا تو مجھے یوں لگا کہ کسی چیز نے میرے چہرے کو ڈھانپ لیا ہے. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ڈھانپنے والی جو چیز تھی نا وہ سکینہ تھی، یعنی اللہ کی طرف سے فرشتے آئے اور انہوں نے تمہارے اوپر سکونت اور سکینت طاری کر دی، اور وہ اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکون کی کیفیات ہیں جس نے تمہیں ڈھانپ لیا. یہ مطلب ہے. تو اس سے صاف پتہ چلا کہ اس سورت کے پڑھنے سے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اس سورت کے پڑھنے سے سکینہ نازل ہوتی ہے، اس سورت کے پڑھنے سے زندگی میں سکون و اطمینان آتا ہے. اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں اس کی آخری 10 آیات کے حوالے سے تذکرہ ہے، اور کئی روایات میں پہلی 10 آیات کا ذکر ہے کہ جو شخص اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، سورۃ الکہف کی آیات کو، شروع والی 10 یا آخری والی 10، شروع والی 10 کا زیادہ تذکرہ ہے، ان کے پڑھنے سے فتنہ دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی دی ہوئی گارنٹی ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ معمول بنا لیتا ہے کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے، اگلے جمعے تک یہ سورت اس کے لیے ایسی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ واضح اور صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس ہفتے کے دوران میں، یعنی اس جمعے پڑھی ہے نا، تو اگلے جمعے سے پہلے اگر دجال نکل بھی آئے، ظاہر ہو جائے، تو وہ دجال کے فتنے سے اس شخص کا ایمان ضرور محفوظ رہے گا جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہے. تو اتنی بڑی گارنٹی، اتنا بڑا اللہ کے نبی کی طرف سے فضیلت والا عمل جو بتایا گیا ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اور یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس صورت مبارکہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کریں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس کے بعد آج تک ہم یہی سمجھتے رہے، خاص طور پہ جنہوں نے صرف اس کی تلاوت کی یا جنہوں نے کبھی کبھار اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننے یا پڑھنے کی کوشش کی، ان کا صرف خیال اتنا ہی رہا کہ یہ ایک واقعے پر مشتمل صورت ہے جس میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہوا ہے. یعنی یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا ہے. اور لچھے دار مولویوں نے مزید کاروائی مضبوط کر دی. انہوں نے مزے لے لے کے آپ کو جناب ایسا رنگ باندھا، ایسا عجیب و غریب قسم کا طرز عمل اختیار کیا کہ اصحاب کہف دا تے کتا بھی جنت جا سکتا ہے، تے پھر بلیاں دے کتے تے بلیاں دے منن والے کیوں نہیں جنت جا سکتے. آپ ماشاءاللہ ایک نئی لائن پہ چڑھ گئے، اپنی شان ہی بیان کرنے لگے، یہی سمجھنے لگے کہ یہ سورت ساڈی شان وچ نازل ہوئی ہے. تو اب وہ ایک الگ بحث ہے، وہ اپنی جگہ پہ جب آئے گی انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے کہ اہل اللہ کی نسبت سے کیا کیا نصیب ہوتا ہے. لیکن مقصد سورت کا یہ بتانا ہے. کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ اس سورت کا مرکزی پوائنٹ کیا ہے، مرکزی عنوان کیا ہے، اس سورت کا مرکزی خیال کیا ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے، کس لیے نازل ہوئی ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں گا اب تو آپ بڑے حیران سے ہو جائیں گے کہ یہ عجیب بات ہے، پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ سورت کہف کا یہ عنوان ہے. ہم نے تو یہ سمجھا اصحاب کہف کے تذکرے پہ مشتمل ہے، اصحاب کہف والوں کی باتوں کا بیان ہے. کہف والوں کی باتوں کا بیان تو صرف چند آیات میں ہے بھائی. اس سورت مبارکہ میں 5 واقعات بیان ہوئے ہیں. کتنے؟ 5. اونچی آواز سے بولو. 5. یہ آپ نے یاد کرنی ہے. یہ یوں سمجھ لیں تقریر نہیں ہو رہی، سبق پڑھا رہا ہوں. آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے. اس سورت مبارکہ میں کتنے واقعات بیان ہوئے؟ 5. سب سے پہلے نمبر پہ اللہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ اصحاب کہف کا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ 2 باغوں والے ایک بندے کا ہے. بندہ ایک ہی تھا، باغ اس کے کتنے تھے؟ 2. ڈبل شاز یہ اپنے دور دا سمجھو ہے. 2 باغوں کا مالک تھا. اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس نے جو غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا اور اس کا جو نتیجہ نکلا اس کی تفصیلات آئیں گی. 2 واقعات ہو گئے. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ اس صورت میں کیا ہے. کتنے ہو گئے؟ 3 واقعات. چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حضرت
خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا ذکر کیا ہے، اور وہ ایک اہم واقعہ اس میں بیان ہوا، اور اس کی تفصیلات بھی اپنے وقت پہ آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ 4 ہو گئے۔ 5ویں نمبر پر ایک رحم دل نیک دل بادشاہ گزرا ہے، جس نے اپنے سلطنت میں، اپنے علاقے میں اللہ کے احکامات کو نافذ کیا، اور بڑا خدا ترس آدمی تھا۔ ایک اچھی ٹیم، ایک اچھے لوگوں کے اوپر مشتمل اس کی کابینہ تھی، اور پھر بے لوث ہو کر اس نے حق کی خدمت کی، صحیح حق کا کام کیا، اور اپنے دور میں اس نے وہ ایک بڑی دیوار تعمیر کروائی لوگوں کی خیر خواہی اور ان کے فائدے کے لیے، تو اس کو سکندر ذوالقرنین کہا جاتا ہے، ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین۔ تو یہ اس کا تذکرہ ہے، وہ اپنے وقت کا ایک بادشاہ تھا۔ تو یہ کل 5 واقعات اس سورت میں نازل ہوئے، اور ان 5 واقعات اور پوری سورت طیبہ کا مرکزی عنوان یہ کہانیاں سنانا نہیں ہے۔ 1000 مرتبہ یہ بات آپ سے گزارش کی، بار بار کہتا رہتا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں کہ خوب جان لیجئے، خوب سمجھ لیجئے، خوب معلوم کر لیجئے، اچھی طرح سے اپنے ذہن اور دماغ میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ اللہ کا قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ کلام اللہ قصے کہانیوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ اس کے اندر ہر جملہ، ہر آیت، ہر واقعہ، ہر بات ہمارے لیے سبق ہے، رہنمائی ہے، ہدایت کا سامان ہے، بہت اہم ترین پوائنٹ ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، جس کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے، جو بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھانی چاہی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس کو محض قصے کہانیاں نہیں سمجھنا۔ یہ 5 واقعات بیان ہوئے، با مقصد واقعات، کسی خاص مقصد کے طور پہ بیان ہوئے۔ وہ کیا مقصد ہے بھئی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس سورت مبارکہ کا مرکزی عنوان اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس میں 2 پیپروں کا ذکر ہے جو اللہ بندے سے 2 امتحان لیتے ہیں، ہر بندے سے ان 2 امتحانات کی تیاری کرانے کے لیے، ان 2 امتحانات کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ان 2 امتحانات کے گیسٹ پیپر کے طور پہ مکمل ٹریننگ کے لیے اللہ رب العزت نے جو سامان فراہم کیا ہے اسے سورۃ الکہف کہتے ہیں۔ وہ 2 امتحان جو اللہ ہر بندے سے لیتے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، اس میں سے ایک امتحان کا نام ہے شکر، ایک امتحان کا نام ہے صبر۔ 2 پیپر ہیں۔ کتنے پیپر ہیں؟ اونچی آواز سے بولو، کتنے پیپر ہیں؟ ایک پیپر کا نام کیا ہے؟ شکر۔ ایک پیپر کا نام کیا ہے؟ دوسرے پیپر کا نام ہے صبر۔ ایک پیپر شکر کا، ایک پیپر صبر کا۔ اللہ تعالیٰ بندے کا شکر بھی آزماتے ہیں، بندے کا صبر بھی آزماتے ہیں۔ طریقہ اللہ کا ایک ہی ہے، شکر کچھ دے کے آزماتے ہیں اور صبر کچھ بولو لے کے آزماتے ہیں۔ اس میں دینے کا ذکر بھی ہے، اس میں لینے کا ذکر بھی ہے، اور یہ سورت طیبہ کا ایک مخصوص شان نزول بھی ہے۔ توجہ کیجئے ذرا، مرکزی عنوان ذہن نشین ہو گیا کہ اس میں 2 امتحانات کی تیاری کروائی گئی ہے جو ہر حال میں بندے نے دینے ہی دینے ہیں، ایک شکر اور ایک صبر۔ انسان کی زندگی میں 8 طرح سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ توجہ سے میری بات سنیے گا، پیپر 2 ہی ہیں، لیکن ان 2 پیپروں کے اندر 4 سوال ہیں۔ کتنے؟ کچھ بولو، 4 سوال ہیں، 4 کویسچن ہیں، اختیاری کوئی نہیں، چاروں ہی لازمی ہیں۔ چاروں لازمی پیپر کے امتحانات ہیں، چاروں ہی کر کے آنے پورے۔ اس میں کوئی ایسی کنسیشن نہیں ہے کہ کر لو تو یا چھاڑ دو، یہ نہیں ہوگا۔ ہر پیپر کے کتنے کویسچن اور سوال ہیں؟ 4۔ وہ 4 کس چیز سے متعلق ہیں، کہاں سے آئیں گے، کون سے چیپٹر سے؟ بتاتا ہوں آپ کو۔ شکر کے 4 سوال جو ہیں ان کا تعلق جن 4 مختلف انسان کی زندگی کے شعبوں سے ہے۔ ایک ہے صحت، کیا ہے؟ صحت، تندرستی جسے ہم کہتے ہیں۔
اس سے تعلق ہے ایک پیپر کا، یہ شکر والے پیپر کے سوال بتا رہا ہوں آپ کو۔ دوسرا جو ہے وہ ہے عزت، بندے کو اللہ عزت دے کر آزماتے ہیں۔ صحت دیتے ہیں تو صحت پہ بھی تقاضا ہے شکر کا، عزت دیتے ہیں تو عزت پہ بھی تقاضا ہے شکر کا۔ پھر اللہ منافع دیتے ہیں جس کو نفع کہتے ہیں، یہ تیسرا سوال ہے۔ انعامات دیتے ہیں، منافع دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، تو وہ نفع دے کے پھر آزماتے ہیں کہ شکر کتنا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے خوشی۔ کیا ہے؟ اللہ خوش کر دیتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے خوش کرتے ہیں، کبھی کسی، اور خوش کر کے پھر اس کا امتحان لیتے ہیں کہ ابھی یہ آگے سے کیا کرتا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، یہ کس طرح سے مینج کرتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں، صحت، عزت، منافع، نفع اور خوشی، یہ اللہ دے کر کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں۔ اور انہی کے اپوزٹ چار چیزیں ہیں جو اللہ لے کے آزماتے ہیں، وہ بندے کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ صحت کا اپوزٹ اور برعکس کیا ہے؟ بیماری۔ اونچی بولو، کیا ہے؟ بیماری۔ تو اللہ بیماری بھیج کے آزماتے ہیں۔ تو آپ تو کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوئے ہوں گے، کیوں بھائی نہیں ہوئے؟ آتی ہے بیماری کہ نہیں آتی؟ اج کل تو جماندرو ہی بیمار ہیں، پہلا سا مگرو آندا کہندے نوں نرسری چ داخل کراؤ۔ عجیب آج کل تو تماشا لگا ہوا ہے، بیماریاں تو ہمارے ساتھ جہیز میں آتی ہیں۔ تو بیماری تو زندگی کا حصہ ہے، کبھی کسی بچے کو بیماری آ گئی، کبھی بڑے کو آ گئی، کبھی گھر میں آ گئی، کبھی عورت کو آ گئی، کبھی کسی کو، چلتا ہے بیماریوں کا، تو اللہ آزماتے ہیں بیماری کے ذریعے سے۔ تو صبر کی آزمائش کے پیپر کا پہلا سوال کیا ہے بھائی؟ بیماری۔ دوسرا ذلت، عزت اللہ دیتے ہیں تو شکر کا تقاضا ہے۔ ذلت، انسان کی زندگی میں کبھی ایسا موقع آتا ہے دوسروں کی نظر میں وہ ذلیل نہ بھی ہو نا، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس سے میں تھوڑا ڈیگریڈ ہو گیا ہوں، اس سے جو ہے نا میری شان میں کمی آ گئی ہے، اس سے میرا سٹیٹس کم ہو گیا، تو اس کو خود سے فیل ہوتی ہے کہ یار نہیں، یہ تھوڑی سی نا سبکی ہے، ذلت ہے، گلٹی ہے، جیلسی ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں۔ تو بعض تو خوب ہی خجل خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، نام لوں کسی کا؟ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر رہیں۔ اور جس کو کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے نا، اس کا ذلیل ہونا تو یقینی ہے۔ اور کسی ذلیل کو آپ دیکھیں نہ دیکھیں، پرلے درجے کا ذلیل دیکھنا ہو نا، جو مربع جائیدادیں، زمینیں، جگیریں، ہیلی کاپٹر کا مالک ہونے کے باوجود پوری قوم کی گالیاں کھا رہا ہو، تو وہ دیکھ لو جس کو کرسی پہ بٹھا دیا گیا۔ ایسی دی تیسی پھر جاتی، بندہ سوچے کہ سارا کچھ تو کرتے ہیں ہم عزت کے لیے، یہ حضرت صاحب ماشاءاللہ ساری دنیا کما کے بھی کھجل ہو رہے ہیں، اس سے بڑا ذلیل بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک کی بات نہیں ہو رہی، جس نے بھی کرسی پہ آ کے بیٹھنا ہے اس نے کھجل ہونا ہی ہونا ہے۔ دنیا جہان کی گالیاں اسے پڑتی ہیں اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس گالیوں کے لیے لوگوں کی منتیں کرتا ہے کہ مینوں ایک باری تے کرسی تے پاؤ نا، تہاڈی مہربانی، میرا بڑا جی کردا ہے کہ میں لوکاں دیاں گالاں کھاواں، میرا ہیلی کاپٹر لنگن تے تھلوں لوکی گالاں کڈن، میں میری فوٹو ٹی وی تے آئے لوکی گالاں کڈن، میں سوشل میڈیا تے آواں لوکی میری تھی دی بہن دی کرن، ہے کیا بات ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ذلت تو آتی ہے بندے کی زندگی میں، تو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ پھر یہ کیا کرتا ہے ذلت کے معاملے میں۔ تو پہلا پرچہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ صبر کے پیپر کا پہلا سوال، پہلا کویسچن، پہلا امتحانی مرحلہ وہ ہے بیماری، دوسرا ذلت، اور تیسرا نقصان۔ اللہ دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں۔ فوتگی نہیں ہوئی کبھی آپ کے گھر میں؟ ہوئی ہے کہ نہیں؟ کسی کا باپ فوت ہوا ہوگا، کسی کی ماں فوت ہوئی ہوگی، کسی کا بھائی فوت ہوا ہوگا، کسی کی بہن فوت ہوئی ہوگی، کسی کا بیٹا فوت ہو، کسی کی اولاد میں سے، کسی کے رشتہ داروں میں سے، چاچا ماما تایا پھوپھا، کوئی نہ کوئی دنیا سے جاتا ہی ہے نا۔ تو ہم نے فوتگیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ تو اللہ لے کے آزماتے ہیں، جانیں بھی لے لیتے ہیں، مال بھی لے لیتے ہیں، کبھی دیتے، پیسے نہیں گواچے، کدے گواچے نا، گم ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ آن لائن شاپنگ میں بندہ کہتا ہے کہ منگایا کسی آ کی گیا ہے، ہوتا ہے۔ آج کل تو نقصان رنگ برنگے ہوتے ہیں، تو جدید نقصان کے ذرائع بھی ہیں، تو نقصان تو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نقصان سے ساتھ بندے کو آزماتے ہیں۔ یہ تیسرا کویسچن ہے کہ نفع کے بعد نقصان، تو صبر کے پرچے کا تیسرا کویسچن نقصان کی صورت میں آتا ہے۔ اور چوتھا غم، خوشی کا اپوزٹ کیا ہے؟ غم۔ شکر کے پیپر کا آخری سوال خوشی کے اوپر مشتمل ہے، اور صبر کے پیپر کا آخری سوال غم کے اوپر مشتمل ہے۔ غم انسان کی زندگی کا حصہ ہے، تو کسی بات کا غم لگ جاتا ہے کہ آج کل تو اسی غم لان لی تیار بیٹھے ہیں، آئی لو یو کہتا تھوڑے دنوں بعد غم شروع ہو گیا اپنا،
ہوں مولوی صاحب بریک اپ ہو گیا, ہوں تانوں کی پتا ساڈے تے کی گزر رہی ہے, کچھ بتانے کے قابل نہیں ہے, کچھ سنانے کے قابل نہیں ہے. آج کل تے غم دی تصویر بنے ہوئے, آپ خام کھا کے غم ناک ہوئے پڑے. تو جس چیز کا غم ہونا چاہیے اس کا ہے نہیں, نہ آخرت کا فکر ہے, نہ خوف خدا ہے, نہ اور کوئی غم ہے. جس چیز کو غم زندگی بنانا تھا اس کو بنایا نہیں ہے, وہی خام خواہ کی فضول چیزوں کو اپنی زندگی کا غم بنا کے اپنی تباہی بربادی کرنے لی ہوئی ہے خام خواہ کی. تو بہرحال یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکا عرض کروں گا, آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تھوڑی تھوڑی, اللہ کرے مینوں بھی سمجھ آ جائے تانوں بھی آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جی دو وہ چیزیں بنیادی جس کو آزمایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے, ایک شکر ہے اور ایک صبر ہے, اور اس کے یہ چار پہلو ہیں جن ذرائع سے اللہ بندے کو کیا کرتے ہیں, آزماتے ہیں. اور اس صورت مبارکہ میں اللہ نے اس آزمائش, ان امتحانات, ان مصائب و مسائل کا اللہ نے حل بتایا ہے, اسے مینج کرنے کا بندے کو سلیقہ بتایا ہے, شکر کا انداز بتایا ہے, صبر کا سٹائل اور طریقہ کار سمجھایا ہے. اور آغاز کہاں سے کیا, اللہ اکبر کبیرہ. کاش ہمیں اللہ کے قرآن سے نسبت, اللہ کے قرآن سے تعلق و مناسبت محسوس ہو اور تعلق نصیب ہو جائے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اتنا لطف ہے, اتنی لذت ہے قرآن میں, اتنا مزہ ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے, آپ کے تصور سے زیادہ لذت. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ سورت شروع ہو رہی ہے سورت الکہف ایک لفظ سے. وہ لفظ کیا ہے, الحمدللہ. کیا لفظ ہے, اونچی آواز سے بولو, کیا لفظ ہے, الحمدللہ. اس سے پچھلی سورت کا نام ہے سورت الاسراء, سورہ بنی اسرائیل. دو نام ہیں اس کے, سورت الاسراء بھی کہتے ہیں اس کو, سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. وہ سورت شروع ہو رہی تھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, وہ بھی اللہ کے نام اور تعریف سے شروع ہوئی. یہ سورت بھی اللہ کے نام اور تعریف سے شروع ہوئی. وہ اللہ کی پاکی کے بیان سے شروع ہوئی, یہ اللہ کی حمد کے بیان سے شروع ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی آخری حدیث میں, کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان, کہ دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے سے ہیں, اللہ کو بہت محبوب ہے, لیکن ترازو میں بڑے وزنی ہیں. ان دو کلمات میں ہے کیا, ایک اللہ کی تسبیح ہے, ایک اللہ کی حمد ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کے کلمات کائنات کے وزنی ترین کلمات ہیں, اللہ کے محبوب ترین کلمات ہیں. تو گزشتہ سورت سبحان سے شروع ہو رہی تھی اور یہ سورت الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. تیسرا کلمہ آتا ہے, پڑھو, سبحان اللہ والحمدللہ. آ گئی نا بات وہی, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. شروع کہاں سے ہوا, سبحان سے, الحمد سے. یہ دونوں صورتیں ایک سبحان سے شروع ہو رہی ہے, ایک الحمد سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہ عظمت والے کلمات ہیں. اللہ خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ کی تسبیح کرے, بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرے. ایک بات. دوسری, یہ سورۃ بنی اسرائیل جہاں پہ ختم ہو رہی, بڑے سارے نکات ہیں, بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, جتنا ہو سکا. ارادہ تو اس کو تفصیل سے بیان کرنے کا ہی ہے, لیکن بہرحال پھر بھی بہت لمبا چوڑا تفصیلی معاملہ نہیں کریں گے کہ تسی تھک ہی جاؤ خام خواہ. تھکانا آپ کو نہیں ہے, انشاءاللہ دلچسپی کا عنصر بھی باقی رکھیں گے اور اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ اس میں عجیب سے نکات ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ سورۃ کہف میں درمیان میں بالکل قلب میں, سورۃ کہف کے سینٹر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. دو واقعے پہلے, دو واقعات بعد میں. اور مزے کی بات یہ ہے جو پہلے والے دو واقعات ہیں وہ عوام کے ہیں, جو بعد والے دو واقعات ہیں وہ خواص کے ہیں. سمجھ رہے ہیں, اصحاب کہف عام لوگ تھے, کوئی اسپیشل اس زمانے کے لوگ نہیں تھے. خاص تو قرآن نے ان کو کر دیا, وہ تو عام آدمی تھے, عام لوگ تھے, عام انسان تھے, سادے بندے تھے بیچارے. تو اللہ نے ان کی عظمت کا ڈنکا بجا دیا. تو عام بندے تھے, اپنے صبر کی وجہ سے اونچے ہو گئے. بات سمجھ رہے. تو اس کے بعد دوسرا واقعہ جو بیان ہوا ہے اسی میں, وہ دو باغ والے ایک بندے کا ہے, بے صبری کی مارا گیا, نہ شکری کی برباد ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں نا بھائی. تو اب وہ دو باغ والا بندہ وہ بھی عام ہے, اس سے آگے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے.
بات سمجھیے ذرا، اس میں کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں حضور کے زمین سے آسمانوں کی طرف، جنت کی طرف جانے کا ذکر کیا، یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کے جنت سے زمین پہ آنے کا ذکر کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں حضور کے یہاں سے اوپر جانے کا ذکر ہے، اور اس میں آدم علیہ السلام کے اوپر سے نیچے آنے کا ذکر ہے۔ یہ آپس میں اس کی مناسبت سمجھیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد دو خاص لوگوں کا ذکر کیا اللہ نے، وہ عام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام عام بندے نہیں ہیں، خاص لوگ ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اور اس کے بعد سکندر ذوالقرنین بھی عام بندہ نہیں ہے، خاص آدمی ہے، اور بادشاہ وقت ہے، سلطان ہے، اپنے اللہ پاک نے اس کو اہمیت دی، عظمت دی، شان دی، تو بندہ عام نہیں ہے، خاص آدمی ہے، وی آئی پی پروٹوکول والا بندہ ہے۔ تو دو واقعات عام لوگوں کے بیان کیے، دو خاص کے کیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں خاص عام کا کوئی چکر نہیں، امتحان تو اللہ سب کا ہی لیتا ہے۔ صبر شکر کے مراحل نبیوں پہ بھی آتے ہیں، رسولوں پہ بھی آتے ہیں، پیغمبروں پہ بھی آتے ہیں، عام بندوں پہ بھی آتے ہیں، اولیاء پہ بھی آتے ہیں، سب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ صرف عام لوگوں کا امتحان لیتے ہیں، خاص لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، خاص لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پر میں نہیں، خاصوں کا بھی امتحان لیتا ہوں، عاموں کا بھی امتحان لیتا ہوں۔ یہ وہ والے پرچے ہیں جو میں سب سے ہی لیتا ہوں، سب کو ان سے گزارتا ہوں۔ صبر کا بھی، شکر کا بھی امتحان خواص کا بھی ہوتا ہے اور عوام کا بھی ہوتا ہے۔ تو اگلی مزے کی بات غور سے سنیے، سورہ بنی اسرائیل بالکل اس سے پچھلی سورت ہے، اور اس کی آخری آیت ہے۔ کون سی والی؟ آخری آیت ہے، کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ یہ آخری آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یعنی اللہ اس آیت کے شروع میں فرما رہے ہیں کہ کہو الحمدللہ۔ اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو الحمدللہ۔ اگلی سورت کے شروع میں ہی کہلوایا الحمدللہ، اس میں حکم ہے کہ الحمدللہ کہو، اور اس کے شروع میں الحمدللہ کہلوا کے وہ حکم پورا کروا دیا کہ میں نے کہا تھا نا کہ کہو الحمدللہ، تو تو نے کہہ دیا الحمدللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب اگلی بات سمجھے ذرا، الحمدللہ کیا ہے؟ ویسے تو یہ کلمہ شکر ہے، کیونکہ امتحان ہی صبر شکر کا ہو رہا ہے، تو آغاز ہی کلمہ شکر سے ہوا۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ شکر کا کلمہ ہے نا۔ بندے کو کچھ جائے تو الحمدللہ نہیں کہتا، عام طور پہ انا للہ کہتا ہے، جب آئے تو پھر کہتا ہے، کوئی نعمت ملے تو کہتا ہے، کوئی خوشی ملے تو کہتا ہے، اونچی آواز سے کہو نا، کوئی نعمت ملے تو کیا کہتا ہے، نفع ہو تو کیا کہتا ہے، عزت ملے تو کیا کہتا ہے، اللہ رب العزت صحت عطا فرمائے تو کیا کہنا چاہیے، الحمدللہ۔ تو کلمہ شکر ہے نا، اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ۔ تو یہ دیکھنے میں ایک کلمہ شکر ہے، لیکن حقیقت میں پوری دنیا کی کفریہ طاقتوں کی ساری محنت پر پانی پھیرنے کے لیے یہ دو لفظوں پہ مشتمل اتنا سا جملہ کافی ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ عالم کفر کے لیے ایٹم بم ہے، یہ پوری دنیا کے کفر کی ایسی تیسی پھیرنے کے لیے کافی ہے الحمدللہ۔ کیوں کہ پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں اور قوتیں روز اول سے لے کر آج تک اور اس وقت تو پوری طاقت اور پوری قوت سے پورا زور صرف کر رہی ہیں کہ بندوں کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جائے، لیکن بندہ جب اپنی خوشیوں میں، اپنے نفع میں، اپنی عزت میں، اپنی صحت میں، اپنے اللہ کی نعمتوں کے حصول میں جب الحمدللہ کہتا ہے کہ کفر کی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس کو اللہ سے کاٹنا تھا، یہ تو پھر اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ الحمدللہ بندے کو اللہ سے جوڑ کے رکھتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ بندے کو اللہ سے
جوڑ کے رکھتا ہے یہ جملہ، یہ لفظ بندے کو اللہ سے جوڑ کے رکھتا ہے، اس کا اللہ سے رابطہ ٹوٹنے نہیں دیتا، اس کا اللہ سے تعلق ختم نہیں ہونے دیتا، اس کو اللہ کی عنایات سے محروم نہیں ہونے دیتا، اس کو اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہونے دیتا، اس کے دامن کو کبھی خالی نہیں ہونے دیتا۔ اس کو احساس رہتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو مجھے دے رہا ہے، کوئی ہے جو میرا خیال کر رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے پال رہا ہے، کوئی ہے جو میری پرورش کر رہا ہے۔ تو جیدہ کھائیے او دے گن گائیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب جو دے رہا ہے تعریف اسی کی کرنی ہے، کسی اور کی کرنی ہے؟ کھلا جو رہا ہے تعریف بھی اسی کی کریں گے، جو عزت دے رہا ہے تعریف بھی اسی کی کریں گے، جس نے صحت عطا کی ہے تعریف بھی اسی کی کریں گے۔ تو اب دنیا چاہتی ہے بات ہماری ہو، دنیا کہے کہ جناب ہم نے یہ ٹیکنالوجی ایجاد کی، ہم نے یہ ٹیکہ لگایا، ہم نے یہ گولیاں دی، ہم نے یہ کیپسول دیے، اے پھر بھی کہی جاندہ ہے الحمدللہ مجھے صحت کس نے دی ہے؟ اللہ۔ تیرے ٹیکے گولیاں نال صحت نہیں ملی، یہ تو بہانہ ہے، یہ تو ذریعہ ہے، صحت تو مجھے کون دیتا ہے؟ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا میرا اللہ دیتا ہے۔ تو شفا تو میرے اللہ دیتے، اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اب یہ اللہ رب العزت کی مہربانیوں کے کلمات ہیں۔ توجہ کیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک خاص پس منظر رکھتی ہے سورت۔ مشرکین مکہ اور مدینہ کے بسنے والے یہودی عیسائی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخالفین تھے، ٹھیک ہے؟ پہلا واسطہ مکے والوں سے پڑا، دوسرا واسطہ مدینے والوں سے پڑا۔ تو مکے والے اور مدینے والوں کی ذہنیت، نفسیات اور طریقہ واردات اور طریقہ اختلاف میں زمین آسمان کا فرق۔ جو مکے والے تھے نا وہ تھے جہالا، کیا تھے؟ عرب کے بدو، جاہل، نہ پڑھے نہ لکھے، ویسے ذہین تھے۔ جاہل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ذہین نہیں تھا، ذہین دماغ اڈا بڑا ذہین، بڑے سمجھدار، بڑے زیرک، بڑے صاحب فہم۔ وہ نسب یاد ہیں، اونٹوں کے بھی یاد کیے ہوتے تھے، بندیاں دے اونٹوں کے نسب یاد ہوتے تھے، ان کو پوری نسل کا شجرہ یاد ہوتا تھا۔ بڑے جناب سمجھدار اور فہم والے، شعر کہنے پہ آتے تھے، ان کا جاہل سے جاہل بندہ بھی فی البدی کئی شعروں کا قصیدہ کہہ جاتا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو صحیح علم ہے وہ اس کی ان کو ہوا نہیں لگی تھی۔ ویسے دماغ تھا، عقل تھی، سمجھدار تھے، لیکن سمجھدار ہونے کے باوجود علم کی ہوا نہیں لگی تھی۔ تو جاہل بندہ کیا کرتا ہے؟ جاہل بندہ اس کا الگ ہی طریقہ وار، اس کا مخالفت کا لیول الگ ہی ہوتا ہے۔ انہوں یا گانا کڈنی آندی ہیں یا پہ واما چڑھا کے لڑن لیا، تیری میں دیکھ لینا تینوں تو نہ کون ہے، اس کو ایک ہی طریقہ آتا ہے، گل پہ جاؤ بس، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ وہی مخلوق تھی گل پہن والی، کبھی وٹے مار لیے، کبھی روڑے مار لیے، کبھی گالیاں نکال لی، کبھی رشتہ توڑ دیا، کبھی بائی کاٹ کر دیا۔ جاہلوں والی ساری حرکتیں انہوں نے کر کے اللہ کے نبی پہ آزمائی، سارے طریقے کیے، لیکن ہوا کیا؟ جاہلوں کی کسی بھی حرکت سے اللہ کے نبی کا راستہ نہیں رک سکا، اللہ کے نبی کا مشن نہیں بدل سکا، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں بدل سکا۔ اب یہ فکر میں پڑ گئے کہ لگتا ہے سانو صحیح طرح بندہ قابو کرنا آیا نہیں، کسے صحیح طریقے نہ قابو کریے، وہ کنج کریے؟ مشہوری تے ایسی جدہ تہاڈے ہاں مشہوری ہوندی، خام کھا دیو مشہوری کہ فلانی جگہ کے لوگ ہو جی، کیا بات ہے، بڑے امیر ہیں، بڑے ترقی یافتہ، اتنے جا کے پتہ لگتا ہے وہ بھی گٹر ہی صاف کرن ڈے نے، ترقی یافتہ ہے۔ دور کے ڈھول سہانے، یہاں بیٹھ کے سمجھتے ہیں امریکہ پتہ نہیں کتنے پہنچ گیا، اتنے جا کے پتہ لگتا نہیں اتنے ہی ہے، کتنے نہیں پہنچے ہے۔ ترقی یافتہ بہت ہے جی، کیا بات ہے، وہ ترقی کا لیول پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا ہے، پیسے زیادہ ہونا، دولت زیادہ، اس کو آپ ترقی سمجھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اب آپ کا اپنا ہی ایک لیول ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ انشاءاللہ اس صورت مبارکہ کو غور سے سننے کی اللہ توفیق نصیب فرمائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ترقی کا اصل معیار کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے، حقائق کچھ اور ہیں۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے سارے حربے جب استعمال کر لیے نا اور ہو گئے ناکام، تو انہوں نے پھر باقاعدہ 2 بندوں کا ایک وفد بھیجا مدینہ اس وقت مدینہ تو نہیں تھا، مدینہ تو حضور کے جانے سے مدینہ ہوا ہے، اس سے پہلے اس کو کہتے تھے یثرب۔ کیا کہتے تھے؟ یثرب۔ انہوں نے یثرب کی وادی میں 2 بندوں کا ایک وفد بھیجا، وہ 2 بندوں کے نام بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، یہ 2 بندے تھے، ان کو بھیجا۔ کیا کرنے بھیجا کہ وہاں نا پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، یہودیوں کے بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے،
ان کے پاس جاؤ اور ان کو جا کے پوچھو کہ بندہ قابو نہیں آ رہا، نیا دین لے کے آ رہا ہے، ہم نے پتھر مار کے بھی دیکھے ہیں، ہم نے کانٹے بچھا کے دیکھے ہیں، ہم نے راستہ روک کے دیکھا ہے، گالیاں دی ہیں، بائیکاٹ کیا ہے، سارے کارنامے کر لیے، دھمکیاں دی ہیں، لڑائی کی ہے، جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، قابو نہیں آ رہا ہے ساڈے، کوئی طریقہ دسو، کوئی ٹرک بتاؤ، ٹپس، سمجھتے ہو، سکسیسفل ٹپس، کامیاب گر بتاؤ۔ اب یہ دو بندے کامیاب گر پوچھنے گئے، وہ بڑے کو پہنچی ہوئی شہر تھے جو اگے بیٹھے تھے، بہت اگے دی شہر سے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا اچھا آ ہی گئے اتنی دور سے سفر کر کے، تو لو پھر تمہیں ہم دے کے بھیجتے ہیں نسخہ۔ وہ کیا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ یہ نا 3 سوال پوچھنے ہیں جا کے تم نے اس نبی سے۔ کیا پوچھنا ہے؟ 3 سوال پوچھنے ہیں جا کے، اور اگر تو اس نے اس کے دے دیے صحیح صحیح جواب، پھر تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اگر اس نے صحیح جواب نہ دیے فَهُوَ مُتَقَبَّلٌ، پھر سمجھ لینا کہ باتیں بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، پھر جھوٹا ہے، اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں اگر وہ اس کا جواب نہ دے سکے تو نے یہ 3 سوال پوچھنا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تم جا کے امتحان لے لو۔ اب ان کو انہوں نے جو جواب لکھے ہوئے تھے نا تورات میں یا انجیل میں وہ بھی بتا دیے، سوال بھی بتا دیے کہ لو جا کے پوچھو تم ان سے۔ اچھا وہ 3 سوال کیا تھے؟ ان میں سے ایک سوال کا جواب تو سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، سورۃ الاسراء میں اللہ نے اس کا ذکر کیا اور جواب وہاں نازل کیا۔ وہ سوال تھا ان کا کہ روح کسے کہتے ہیں، یسألونک عن الروح، روح کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اب انہوں نے آ کر ایک حضور سے یہ سوال بھی کیا۔ اس کے علاوہ 2 سوال کیا تھے؟ ایک سوال انہوں نے کیا کہ اچھا جی آپ اللہ کے نبی ہیں، اس سوالوں کا جواب دیں ہم مان جائیں گے، لیکن تھے بڑے خبیث الفطرت بھئی، یہ جو مکے کے مشرک تھے نا، بڑے ہی کوئی اوتری شہر، سوال بھی پوچھتے تھے، اپنی ڈیمانڈ بھی پوری کراتے تھے، مانتے پھر نہیں تھے۔ یہ بدبختی کی انتہا ہے، یعنی سب سے اونچا لیول بدبختی کا ہے۔ ابو جہل کا واقعہ مشہور سنا ہوا ہے نا، آگے کہندا کہ چند 2 ٹکڑے کر کے بگاؤ۔ حضور علیہ السلام نے کہا یہ کس طرح کا مطالبہ؟ کہتا نہیں سانو پھر اسی مننا ہی پھر۔ حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یوں انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جبل ابی قبیس پہ حضور علیہ السلام کھڑے تھے، اپنے یوں اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کے یوں ایسے آیا نیچے جیسے حضور کے قدموں کو چومنے کے لیے، اور جبل ابی قبیس کے قریب آ کے دوبارہ اوپر چلا گیا۔ تو اب چاہیے تھا ڈیمانڈ پوری ہو گئی، معجزہ دیکھ لیا تو مان لیں، تو مکے والوں نے اپنی مرضی کا معجزہ دیکھا اور دیکھ کے آگے کہا اوئے توبہ 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 توبہ، اوئے 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 کی ہویا؟ کہتے اسی تو سمجھتے سی یہ جادو صرف زمین تے چلتا ہے، یہ جادو تے آسماناں تے بھی چلتا ہے۔ بھائی لو کر لو کمائی۔ معجزہ تھا ان کے ایمان کے لیے کہ اب مان جاؤ، تو مننے بھے نہیں۔ یہی یہاں پہ کیا، سوال لے کے آئے اور انہوں نے بتا کے بھی بھیجا کہ اگر یہ سوالوں کا جواب دے دیں تو کلمہ پڑھ لینا، مان لینا، سچے نبی ہیں۔ لیکن بدقسمتی دیکھو، جنہوں نے سوال دے کے بھیجے منیا ہونا بھی کوئی نہیں، حالانکہ ان کو تو پتہ ہی تھا نا کہ اگر انہوں نے جواب دے دیے تو یہ سچے ہیں، تو چلو انہوں نے نہیں مانا تو تم مان لو، تمہیں تو پتہ ہے، تم نے تو خود کتاب پڑھی ہے، تو ان کو بھی توفیق نہ ہوئی۔ اور جن کو دے کے بھیجا انہوں نے بھی آ کے پوچھے سوال۔ اچھا دوسرا سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ کچھ نوجوان غار میں چھپے تھے، انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، بتاؤ وہ کیوں لی تھی انہوں نے پناہ، اور اس واقعے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ ایک بندہ آ کے کہے السلام علیکم مولوی صاحب، ہاں جی وعلیکم السلام، تسی دسو اج تو 50 سال پہلے نظر کلونی چ اس جگہ تے کی سی ہے، میں تو پھر ہی تمہیں مولوی مننا۔ وہ مولوی بچارا پیا اتنے ٹام کٹوئیاں لائی جائے کہ اتنے پولٹری فارم سی، اتنے فلانا سی، اتنے نلکے لگے سی، اتنے اے سی، اتنے وہ سی، کدے انہوں پوچھ کو بھی اندھا پوچھے بھی کسی کے سچا ہونے کے لیے یہ سوال کیے جاتے کہ پہلے اتنے کی سی ہے، دس بھائی۔ اب نوجوانوں نے پہاڑوں میں پناہ لی تھی، پتہ نہیں اس طرح کے واقعات کتنے ہوں گے دنیا میں، کیوں لی تھی آپ بتائیں جی، وہ کون سے علاقے کے رہنے والے تھے یہ بھی نہیں بتایا، صرف سمپل سوال کیا کہ ایک زمانہ تھا جس میں کچھ نوجوان گھر سے نکلے، ان کو پہاڑوں میں پناہ لینا پڑی، اور ان کا تذکرہ جو ہے اللہ نے آسمانی کتابوں میں کیا، بتائیں وہ کون ہے، ان کا واقعے کی تفصیل بتائیں۔ اچھا جی اور پوچھو،
تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت تھی، بڑی لمبی بادشاہ تھی اس کی، اور اس نے ایک دیوار تعمیر کروائی تھی اور بہت پلوان قسم کا بندہ تھا، اور جناب یہ تھا اور وہ تھا، اس کا نام بتائیں اور اس کا تفصیلی تذکرہ بتائیں۔ اے نا بھی بندہ پوچھے بھی، نبی مطالعہ پاکستان تھوڑا پڑھانے آتا ہے، نبی جغرافیے کے علم کے لیے تھوڑا آتا ہے، لیکن یہ بھی مخلوق نا بڑی عجیب ہے، لوگوں کے سوالات مولوی سے آ کے مولوی کو جانچنے کے لیے۔ یہ تو میں نے مذاق میں آپ کو کہا نا کہ نظر کالونی میں گیا تھا، اوریجنل بتاؤں آپ کو مولوی جانچنے کا طریقہ کار؟ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا نام پوچھنا سی۔ بندہ پوچھے بھی تیرے کو قبر چ سوال ہونا ہے موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا ہے نہیں، موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا نام دسو۔ مولوی نے نہیں بتایا، مولوی دی جو بیچارے جانے کی بلا کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا۔ اچھا جی، باہر گئے ادھر گئے، اب یہ کسی جنرل نالج میں پڑھا آیا تھا شموئیل علیہ السلام، اب یہ آگے جناب پوچھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ مولوی نے نہیں بتایا، یہ بغلیں بجا رہا ہے، آقا مولوی موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا نام نہیں آتا، موسیٰ علیہ السلام دی بندہ پوچھے تینوں پواں حضور دی والدہ دا نام آندا ہوئے ہیں تے مولوی نو موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا نام نہیں آیا تے ایک آدھا مولوی ہویا بھائی تینوں آندا ہے، تینوں تو اپنی امیاں دے نام پورے نہیں آندے بھائی۔ یہ کھڑا کر کے پوچھے نا کہ جس کو قرآن نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہا ہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، کون ہیں وہ مائیں؟ ذرا ان کے نام گنوا دو۔ اللہ کے نبی کی بیویاں جن کو قرآن نے تمہاری ماں کہا ہے، موسیٰ علیہ السلام دی اماں لبن ٹور گئے نے تے اپنی اماں دے نام آندے کوئی نہیں۔ ایسے بادشاہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے، کہو آمین۔ ہاں، جو دین ہے نا سیکھنے والا وہ سیکھو، یہ نہیں طریقہ۔ اب یہ جاہلوں والی حرکت تھی نا کہ بیجا سوال لے کر کے اب سوال نہ ہدایت کے لیے کیے، نہ اپنی رہنمائی کے لیے کیے، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی رہنمائی ڈیپینڈ کرتی تھی۔ لیکن اللہ کی مہربانیوں کی انتہا ہے، اللہ نے ان واقعات میں بھی اہل ایمان کے لیے رہنمائی کا سامان کر دیا۔ انہوں نے تو چسکا لینے کے لیے پوچھا تھا، سواد لینے کے لیے پوچھا تھا، ویسے ہی اللہ کے نبی کو آزمانے کے لیے پوچھا تھا، لیکن وہ آزمائش بھی گاٹے فٹ ہو گئی۔ وہ بھی اللہ کے نبی کے اوپر اللہ نے ایسے جوابات نازل فرمائے کہ ان کے ذریعے سے پوری امت کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہو گیا، اور ایمان کی حفاظت کا اللہ نے سلیقہ بتا دی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، اب کیا ہوا؟ تیسرا سوال وہ پوچھا سکندر ذوالقرنین کے بارے میں کہ وہ جی بادشاہ کا نام بتائیں جو اس کی مشرق و مغرب میں حکومت تھی اور بڑا طاقتور تھا، اور اس نے ایک بڑی دیوار بنائی تھی، اور یہ کیا دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا کہ جواب میں آتا تو تھا کہ روز ہر دوسرے چوتھے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پتہ بھی ہے اللہ کو کہ یہ میرے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے، تو وہ جواب اللہ بھیج دے گا، میں ان کو بتا دوں گا۔ تو حضور نے ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، کل بتاؤں گا۔ کیا کہا؟ کل بتاؤں گا تمہیں سوالوں کے جواب، تم نے سوال کیے نا، کل آنا، بتا دوں گا تمہیں، جواب بتاؤں گا۔ ساتھ میں انشاءاللہ نہیں کہا، جان بوجھ کے نہیں، بندہ کبھی کبھی بھول جاتا۔ اللہ کے نبی بھی انسانوں میں سے تھے، تو بعض دفعہ اللہ خود بھلاتے ہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ نے کوئی واقعہ ایسا بنانا ہوتا ہے کہ جو انسان کو سمجھانے کا ذریعہ بنے، تو اللہ نے بھلا دیا۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے لفظ انشاءاللہ نہیں نکلا۔ اگلے دن وہ تو آ کے بیٹھ گئے جنہوں نے جواب لینا تھا، ہاں جی پھر دسو جی، پھر اسی آ گئے، وہی تو آئی کوئی نہیں تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں خاموشی اختیار فرمائی، دسو جی اسی پوچھن آئے بیٹھے ہیں، تسی جواب دیو۔ ہن کتوں جواب دیو؟ جو ذریعہ وہی تھا وہی ایکٹیو نہیں ہوا تو جواب کہاں سے دے؟ خاموش۔ اب ان کو موقع مل گیا، لے سانوں کہندے سی کل دساں گے، اسی گئے سی کو نہیں دسیا، ایک دن گزر گیا، پھر دوسرے دن پھر آئے، وہی نہیں آئی، حضور پھر خاموش، پریشان ہو گئے، تکلیف میں آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ ایک دو دن کی بات نہیں ہو رہی، ہم تو بغیر انشاءاللہ کے کام چلا کے بڑے چیمپئن سمجھتے ہیں نا اپنے آپ۔ اللہ کے نبی کی زبان سے بھولے سے انشاءاللہ نہیں نکلا تو کام اتنا رک جاتا ہے۔ ہم جب انشاءاللہ نہیں کہیں گے تو کتنی رکاوٹیں آئیں گی کام میں، کسی کو بندش لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، کام خود بخود سے رک جائیں گے جب آپ اللہ کو شامل نہیں کریں گے۔ تو اللہ پہ توکل و اعتماد اور بھروسہ نہیں کریں گے تو بریک لگ جائے گی، یہ میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی ہیں، نبی بھی نہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، نہیں کہہ سکے انشاءاللہ، بھول گیا۔ اب کیا ہوا؟
حدیث پاک میں آتا ہے 15 لیلہ، 15 راتیں گزر گئی. کتنی؟ کیا منظر ہوگا، اللہ کے نبی کتنی تکلیف محسوس کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے امت کو سکھانا تھا کہ انشاءاللہ کی اہمیت کیا ہے. مالی دا کم پانی پانا، پر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. محنت کرو، اپنے ٹیلنٹ سے منصوبے بناؤ، جو مرضی کرو، لیکن یاد رکھنا توکل، اعتماد، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھو، محنت کی پلاننگ کی حیثیت ثانوی اور سیکنڈلی ہے، دوسرے نمبر پہ ہے، ضمنی حیثیت ہے. اصل دعا، اعتماد، توکل، اللہ کے اوپر اعتبار سب سے بڑی چیز ہے. اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. نہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے، اب باہر بدل نے سانس اکے پہن، حالانکہ خواہش تو ہوتی ہے ہم بدل آئے نے، بارش ہونی چاہیے، وہ آج چلی ٹھنڈی ہے، گرمیاں نے بڑا سکون آئے گا. کیڑا سکون؟ پوچھو ذمہ دار میں، رات نو نیندر اڈی پئی ہے، ہوش ٹھکانے آئے پڑے، ہاتھ جوڑ کے بیٹھو کہ یا اللہ مہربانی کری، معافی تیری مہربانی، نہ آئی جرا کری، پکی پکائیاں فصلاں یا اللہ برباد ہو جان گی. اتنے بڑے گیند جتنے وہ اولے پڑے ہیں برف کے. اسلام آباد میں گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، سولر پینل لوائے سی رو رو کے بڑی مشکلاں نال، ہیں بجلی تو بچان لی تو سولر پینل ٹوٹ گئے. اتنا کچھ ہوا، نقصان پہ نقصان اللہ کی طرف سے. اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، وہ اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اس کی پاور ہی اتنی ہے، اتنی طاقت. وہ ہوا کا والیوم تھوڑا سا بڑھا دے، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے سارا کچھ. تو اس کی ذات کے قبضہ قدرت میں سارا نظام ہے، ساری کائنات ہے. تو اعتماد، بھروسہ، توکل کس ذات پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے. تو اگر نہیں ہے تو پھر نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہو. یہ بات ذہن میں رکھو. اگر اللہ پہ اعتماد کا خانہ نہیں ہے نا، پھر آپ نے انشورنس کرائی ہوئی ہے تب، پھر آپ نے پلان لیا ہوا ہے تب، پھر آپ نے جو مرضی گارنٹی شورٹی لائسنس لیا ہوا ہے تب، بے فکر رہو. اگر تمہاری زندگی میں انشاءاللہ نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں، اللہ پہ توکل نہیں ہے، کائنات کی کوئی چیز تمہیں ناکام اور برباد ہونے سے نہیں روک سکتی. یہ لکھ لو اپنے دل کی تختی کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا ٹھیک ہے بتاؤں گا، نہیں بتایا گیا. 15 دن 15 راتیں گزر گئی. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا احساس دلا دیا نا کہ مسٹیک کہاں سے ہوئی ہے، بھول کہاں ہوئی ہے. اللہ کے نبی سے گناہ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھنا. متا باہر جا کے کوئی نئی تبصرہ شروع کیتا ہوں، یہ گناہ نہیں ہے. ہاں انشاءاللہ کہنا فرض نہیں ہے اور نہ کہنا گناہ نہیں ہے، بھول چوک ہے. اور یہ تو انسان کی فطرت ہے، انسانی زندگی کا خاصہ ہے، انسان کا حصہ ہے، بھول جاتا ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا. صحابہ اکرام تو ادب کے اعلیٰ معیار پہ فائز تھے. ہمارے جیسے تو ہے نہیں کہ پچھوں شروع ہی ہو جاؤ، مولوی جی خیر ہے کتنے پہنچے ہوئے سی، کی پڑھا چھڑیا اج ہے، اتنے ہی ہو، حاضر تے ہو کہ نہیں. مولوی دی بیچارے دی انج کو بختی لیا. وہ بندہ پوچھے تو ادب بھی سیکھ لو اللہ کے بندو. یہ ہوتا ہے بڑے سے بات کرنے کا سلیقہ. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، 4 رکعتوں والی نماز. صحابہ کرام نے جب سلام پھیرا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ اللہ نے نماز مختصر کر دی ہے یا ہمیں غلطی لگی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ 4 ہوئی ہیں کہ 2 ہوئی ہیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے کہ 2 پڑھانی ہے تو آج کے بعد آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق 2 پڑھا، کوئی ایسا معاملہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہ تو تمہیں غلطی لگی ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی ایسا حکم آیا ہے، میں ہی بھول گیا ہوں. یہ حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں یہ واقعہ موجود، میں بھول گیا ہوں، مجھ سے بھول ہو گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے یہ بات بیان فرما رہے. بہرحال اس بھول کے اوپر اللہ نے 15 دن وحی کو اپنی حکمت کی وجہ سے سزا کے طور پہ نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، سے لفظ بھی اللہ کے نبی کی شان میں جب بات کرنی ہے تو ایک ایک لفظ تول کے بولنا، سوچ کے بولنا ہے. اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بال، یہ نہیں جو منہ چاہا کہی جاؤ، نہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 دن جو وحی رہی بند رہی، کوئی سزا کے طور پہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. حکمت اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی شان یہی تھی، اسی میں اللہ کے نے خیر کا فیصلہ فرمایا. 15 دن وحی رکی رہی. 15 دن کے بعد پھر اللہ نے یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی. سمجھ رہے ہیں؟ مکے میں نازل ہوئی ہے یہ سورت مبارکہ، اللہ نے نازل فرمائی. اور پھر اللہ اکبر، انہوں نے تو صرف جواب ہی مانگا تھا، اللہ نے تے جواب دا حق ادا کر چھڑے. اللہ نے فرمایا تسی صرف جواب ہی منگیا سی نا،
میں ہوں وہ جواب دیاں گا جڑا تم یاد ہی کرو گے، پھر یاد ہی کرو گے۔ اب اللہ رب العزت نے پھر اس کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی، جس صورت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ۔ برکت کے لیے میں نے پہلا لفظ پڑھ دیا، متا کو کہ سورج شروع ہی نہیں ہون رہی، 2 جمعے ہو گئے ہے، میں کہ شروع تے کر لی ہے نا جی، باقی جلد بازی نہیں کرنی، اس پہ 40 جمعے لگ جائیں پرواہ کوئی نہیں ہے، پریشانی نہیں۔ زندگی ہے کس کام کے لیے؟ دین سیکھنے کے لیے، اور کیا چسکے لینے کے لیے تھوڑا ہے کہ جناب رنگ برنگے عنوانات سنے ہوئے ہیں آپ نے بہت سارے، ماشاءاللہ 15 سال کا عرصہ ہو گیا آپ سے یاری لگائے ہوئے، تھوڑا تو نہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا ٹنور یہی ہے جو میں نے آپ کو دے دیا ہے، تو 15 سالوں میں بڑے رنگ برنگے عنوان آپ کو سنا دیے۔ تو اب اللہ کے قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی نیت سے اس کے اوپر آتے ہیں، تو لفظ الحمدللہ اس کو اچھی طرح اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے ہوم ورک کے لیے عرض کیا تھا کہ آپ کے لیے ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے ابتدائی 10 آیتیں یاد کرنی ہیں، تو یقینی بات ہے کچھ احباب نے اس کی طرف توجہ کی ہوگی، جنہوں نے نہیں کی وہ ابھی مزید ہمت فرما لیں، کون سا وقت تے ہے اجے قیامت تک، لگے رہو، جب زندگی کوشش جاری رکھو، پہلی 10 آیتیں یاد کرنے کی، اور یہ لازمی سمجھیں اس کو، یہ فتنہ دجال کا دور ہے، تو ایمان کی حفاظت کے لیے ابتدائی 10 آیتیں تو زبانی آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہیں بھی آتی تو دیکھ کے ضرور پڑھا کرو، جب روزانہ پڑھنے کی عادت بناؤ گے وہ خود ہی زبانی یاد ہو جائیں گی۔ اور یہ لفظ الحمدللہ تو میرا خیال یاد نہیں کرنا پڑے گا نا، ہے کہ انہوں بھی رٹا لانا پینا، تو یہ یاد ہی یاد ہے، بس صرف یہ ہے کہ جدوں ٹائم ہوندا ہے ادوں یاد نہیں آندا سانوں، ہے بس ادوں یاد کرنا ہے۔ جس وقت اللہ کی کوئی نعمت ملے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک ہماری زندگی کو شکر سے بھر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔